نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد محمد الرسول اللہ صدق اللہ مولانا العظیم ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب ہنوز نام توئے گفتن کمال بے ادبی است۔ جناب چیئرمین صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ گزارش یہ ہے جی کہ اس واقعے کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہوگی، کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق ہر مسلمان کو ہے، اور جس طرح مجھ سے قبل میرے فاضل ممبران نے مختلف احادیث کا ذکر کیا کہ ہم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنی جان، اپنی اولاد اور تمام انسانوں سے بڑھ کر نہ کریں۔ یقیناً ہمارے لیے کائنات میں اگر کوئی ایسی شخصیت ہے تو وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جو تمام مسلمانوں کی مشترکہ میراث ہے، اور مسلمان ہر ایک چیز برداشت کر سکتا ہے لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ اور وقتاً فوقتاً مختلف ممالک میں، حتیٰ کہ ہمارے اپنے ملک میں بھی اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں، اور ان واقعات کے بعد ہمارا احتجاج فلور تک محدود ہوتا ہے، ہاؤس تک محدود ہوتا ہے، پارلیمنٹ تک محدود ہوتا ہے، اور جو لوگ پارلیمنٹ میں نہیں ہیں وہ سڑکوں پر احتجاج کر لیتے ہیں۔ لیکن اس روش کو روکنا، اس کے لیے مسلمانوں کو یکجا ہونا ہوگا، مسلمانوں کو ایک فیصلہ کرنا ہوگا کہ آیا اس دنیا کے ساتھ ہم چل سکتے ہیں یا نہیں چل سکتے۔ جہاں مختلف ممالک میں واقعات ہوئے ہیں، انہوں نے بھی کوئی شرمندگی محسوس نہیں کی، اور بعض ممالک نے اب تک اس طرح کے واقعات پر معافیاں نہیں مانگی۔ لیکن میں گزارش کروں گا کہ یہاں ہمارے ملک میں بھی ایسے واقعات ہوئے، اور آج میرے فاضل ممبران جو یقیناً بحیثیت مسلمان کے ان کی محبت ہم سے بھی کہیں زیادہ ہوگی، لیکن یہاں آسیہ ملونہ کا واقعہ ہوا، اور ان کے دور حکومت میں اس کو رہا بھی کیا گیا، اس کو باہر ملک بھی بھیجا گیا، اس کے لیے راستے بھی ہموار کیے گئے۔ آج ہم ایک مرتبہ پھر احتجاج کر رہے ہیں، اور یہ احتجاج میرے خیال میں صرف پارلیمنٹ تک محدود نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں، جس طرح آپ نے فرمایا کہ ہمیں بین الاقوامی سطح پر بھی جانا چاہیے، ان لوگوں کے سامنے احتجاج کرنا چاہیے، لیکن میرے خیال میں اگر آپ اجازت دیں اور میری یہ رائے قبول کریں کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ یہاں سے انڈیا کے سفارت خانے تک پارلیمنٹ کے تمام ممبران واک کر کے جائیں، اور وہاں جا کر ان کے سفارت خانے کے سامنے احتجاج کریں، تاکہ دنیا کو معلوم ہو کہ واقعتاً پاکستان کا مسلمان بھی اپنے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ اور ہمیں انتہائی افسوس ہوا، اور میں یہ مطالبہ کروں گا اس پارلیمنٹ کے سامنے کہ صرف مودی نہیں بلکہ اس کی پوری پارٹی جو ہے وہ مسلمانوں سے معافی مانگے، اور واضح طور پر آئندہ اس قسم کے اقدامات سے انکار کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ جمعیت علماء اسلام نے بھی اس پر احتجاج کا پروگرام بنایا ہے، اور انشاءاللہ ہم احتجاج کر کے دکھائیں گے۔ لیکن یہاں پارلیمنٹ میں میری رائے پھر بھی یہی ہوگی کہ آپ لیڈ کریں،
اور کم از کم سینٹ کے جو پارلیمانی ممبران ہیں ان کے لیے ایک وقت ایک دن مقرر کریں تاکہ اس دن تمام ممبران حاضر ہوں اور مل کر ہم انڈیا کے سفارت خانے کے سامنے احتجاج کریں. اسی باتوں پر میں اکتفا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. بہت اچھی سجیشن دی مولانا صاحب نے. تو جمعے کے دن نماز کے بعد انشاءاللہ یہاں سے ہم خود چلے جائیں گے, وہاں پہ اپنا احتجاج رجسٹر کرائیں گے. جناب سینیٹر سید شبلی فراز صاحب.